حضرت حکیم الامت مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام رضا بالقضاء ہے. اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے اللہ تعالی کی مرضی پر راضی رہنا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے اسی طرح فرض ہے یہ رضا بالقضاء جیسے نماز فرض ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر تجویز بقائے نفس کا دعویٰ ہے. ہر تجویز دعوی بقائے نفس ہے، یعنی دعویٰ ہے کہ میرا نفس زندہ ہے. تو اللہ کا تعلق کیسے ملے گا؟ ہر تجویز فرمایا بقائے نفس کا دعویٰ ہے. اور ہر پریشانی کی جڑ میں فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہ تجویز چھپی ہوتی ہے. تفویض کر دے اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دے بھائی، بس پریشانی ختم. تو تجویز میں کلفت ہے، یہ نفسانیت ہے، پتہ چلا تجویز. اور تفویض للہیت ہے. تو ہر خلاف شرع تجویز وہ ضلالت ہے اور تفویض ہدایت ہے. تفویض میں راحت ہے، تفویض میں راحت ہے، تجویز میں بے چینی ہی بے چینی ہے. قناعت سے آدمی سکھ سے جیتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قناعت اختیار کر لیں تو سکون سے جینا نصیب ہو. تجویز کو ہم فنا کر دیں، اپنی تفویض کر دیں، اپنے کو شریعت کے سپرد کر دیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو پھر سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، کوئی تجویز نہیں. رضا بالقضاء ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. ہر پریشانی کی جڑ میں تجویز چھپی ہے. ایسے رہوں، اس طرح سے میرا بنگلہ ہو، ایسا گھر ہو، ایسی گاڑی ہو، اتنا بینک بیلنس ہو، اتنی تنخواہ ہو، اور ایسی جناب لائف اسٹائل میرا یہ ہو. بس تجویزات ہی تجویزات. آمدنی میری اتنی ہو. تو بھائی یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑنے سے یکسوئی برباد ہوتی ہے، تشویش ہو جاتی ہے. تشویش تعلق مع اللہ میں مخل ہے، خلل ڈال دیتی ہے، یہ حجاب بن جاتی ہے. تعلق مع اللہ نہیں پھر حاصل ہوتا. اختیاری کام ہم کریں جو ہمارے اختیار میں ہیں. ہمارا کام ہے گناہوں سے بچنا، ان کو منانا. ان کا کام ہے ہماری بگڑی بنانا، ہمارے کام بنانا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. جو گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو تفویض کو ہم اختیار کریں، تجویز کو فنا کریں. دعا کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، اور تفویض اور توکل یہ عبدیت ہے، عبدیت کا طریقہ. تو اللہ کی غلامی کا ایک طریقہ کیا ہے کہ دعا کریں، جو مناسب تدبیر ہے اس سے متعلق وہ کریں، پھر تفویض کریں، اپنے کو اللہ کے سپرد کریں، اور توکل اختیار کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. تب توکل اللہ پہ بھروسہ کامل ہوتا ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جزب تسلیم و رضا کو چارہ ہے، ورکف شیر نر خونخوار ہے. بجز تسلیم و رضا کے کوئی چارہ نہیں، ورنہ شیر نر خونخوار کا پنجہ ہے. یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تفویض نصیب فرمائے، تجویز سے نجات نصیب فرمائے.